ہم نے ارسلان خالد کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے جیو کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، اس لیے میں پروگرام میں نہیں آ سکتا۔ ہم نے ان کو 4 سوالات بھیجے کہ اس پر اپنا موقف دے دیں۔ نمبر 1، کیا لیک ہونے والی آڈیو مستند ہے؟ دوسرا سوال، کیا سوشل میڈیا سے متعلق آپ کی بشرا بی بی سے بات ہوتی تھی یا رابطہ رہتا تھا؟ تیسرا سوال، عام طور پر آپ کو سوشل میڈیا ٹرینڈز کے حوالے سے ہدایات کون دیتا تھا؟ چوتھا سوال، کیا آپ کو تحریک انصاف میں سے کسی نے کبھی غداری کا ٹرینڈ سوشل میڈیا پر چلانے کے لیے کہا؟ مگر ارسلان خالد نے ان چاروں سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ اس پر آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما شیریں مزاری نے نیوٹرلز اور حکومت پر الزام لگایا۔ شیریں مزاری نے بشرا بی بی کے حالیہ اسکینڈل کے ساتھ ساتھ عمران خان کی بطور وزیر اعظم اس مبینہ آڈیو ٹیپ پر بھی زیادہ بات کی جو ابھی سامنے ہی نہیں آئی ہے۔ شیریں مزاری نے عمران خان اور اعظم خان کی مبینہ آڈیو پر کہا کہ آڈیو میں جو بھی ہے وہ غیر ضروری ہے، اصل بات وزیر اعظم کی فون ٹیپنگ ہے۔ سپریم کورٹ ٹیپنگ پر از خود نوٹس لے۔ اس لیڈی پہ جو الزامات لگ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، فورینزک ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کٹ پیسٹ کر کے فیبریکیٹ کی گئی ایک کانورسیشن کیا ہے، ارریلیونٹ ہے۔ اصل ایشو جو اٹھتا ہے وہ فون ٹیپنگ کا ہے، وائلیشن آف دا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے۔ اگر وہ کانورسیشن فارمر پرائم منسٹر اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان ہے، اور یہ ساری وائر ٹیپنگ یاد رکھیں جب پرائم منسٹر تھے عمران خان اس وقت ہو رہی ہے۔ یعنی تحریک انصاف کے مطابق آڈیو میں جو بھی کہا جا رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آڈیو ریکارڈ کیسے کی گئی اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے۔ جہاں تک بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو کا تعلق ہے تو گزشتہ روز تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان آڈیو کی یہ کہہ کر تصدیق کر چکے ہیں کہ سابقہ خاتون اول ذاتی طور پر پارٹی کے ایک عہدیدار سے گفتگو کر رہی تھی۔ پریڈ گراؤنڈ کا جلسے کی کامیابی کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف ایک نیا پروپیگنڈا خاتون اول کی ایک ویڈیو لیک کر کے جس میں وہ پرائیویٹلی پارٹی کے ایک عہدیدار سے گفتگو کر رہی ہیں، اس کو اس طرح لیک کیا گیا جیسے کوئی انڈیا کے ساتھ کوئی دوستی، کوئی یاری، کوئی سنگت یا کوئی پاکستان کے کوئی راز کوئی افشا کرنے کی جناب کوئی آڈیو ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو 2 پرائیویٹ افراد کی ذاتی گفتگو اس کو اس طریقے سے لیک کرنا غیر اخلاقی، غیر انسانی اور غیر قانونی ہے۔ اس کے علاوہ شیریں مزاری نے عمران خان کی جس آڈیو کی بات کی ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، لیکن روزنامہ جنگ میں انصار عباسی نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ ایسی کئی آڈیوز ایجنسیوں کے پاس موجود ہیں جس میں تحریک انصاف کے رہنما سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے مخالفین کے ساتھ ساتھ فوج اور فوج کی اعلیٰ قیادت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ایک مبینہ آڈیو تو ایسی بھی ہے جس میں عمران خان اپنی وزارت عظمیٰ کے آخری دنوں میں اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو امریکی مراسلے کا حوالہ دے کر کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ لیٹس پلے ود اٹ۔ انصار عباسی نے مزید لکھا ہے کہ بشرا بی بی سے متعلق تازہ مبینہ آڈیو لیک سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر عمران خان اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے اداروں کے خلاف اپنا پروپیگنڈا ختم نہ کیا تو ایسی اور مبینہ آڈیو سامنے آ سکتی ہیں۔ بدقسمتی سے عمران خان اپنی سیاست کو ایک ایسے مقام پر لے آئے ہیں جہاں ان کا واضح نشانہ نیوٹرلز ہیں، جبکہ ان کا سوشل میڈیا جنرل باجوہ کے خلاف مستقل مہم چلا رہا ہے جس کے پیچھے مبینہ طور پر تحریک انصاف کی قیادت شامل ہے۔ اس بارے میں بھی اداروں کے پاس ثبوت موجود ہیں، ایسے ثبوت سامنے بھی آئیں گے کہ نہیں، اس کا پتہ آنے والے دنوں میں ہی چلے گا۔ تحریک انصاف کو فون ٹیپ کرنے پر اعتراض ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان ماضی میں فون ٹیپنگ کو انتہائی ضروری قرار دے چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو وزیر اعظم کی تمام گفتگو کا علم ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں انٹیلیجنس ایجنسیز یہی کرتی ہیں اور یہ سربراہ مملکت کی حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ فوج کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کیونکہ جو ہماری ISI ہے یہ دنیا کی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ تو اب جو میں کرتا ہوں، جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں، جو بھی مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے، سب کچھ ISI کو پتا ہوتا ہے۔ اچھا، IB کو بھی پتا ہوتا ہے، ISI کو بھی پتا ہوتا ہے۔ ویسے ٹیکنیکلی پتا ہونا چاہیے، بالکل پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے اس کے پتا ہونا صرف چاہیے۔ نہیں، دیکھو آج ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو، یہ جو کریں گے CI کو پتا ہوگا کیونکہ وہ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے نا۔ انہوں نے ایجنسی کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ کو پروٹیکٹ کریں۔ جو پروٹیکشن دیں گے تو ظاہر ہے انٹیلیجنس کون کیا کہہ رہے ہیں ان کے متعلق، سو ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ آج بشرا بی بی کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، جبکہ ماضی میں عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر رہنما کہتے رہے ہیں کہ بشرا بی بی ایک گھریلو خاتون ہے اور ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہٹ مجھے کرنا چاہتے ہیں، میرے اوپر ملتا کچھ نہیں ہے، چلے جاتے ہیں۔ اب بشرا بیگم کو کیا ملنا، وہ تو گھریلو عورت ہے، ان کی تو کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، لہٰذا ان کی دوست کو پکڑ لیا۔ کبھی بھی میں نے اس طرح لوگوں کو گرتے نہیں دیکھا جس طرح انہوں نے بشرا بیگم کو اٹیک کیا، جو وہ نہ وہ پالیٹکس میں ہے، نہ وہ کوئی پبلک فگر ہے، نہ وہ کوئی آتی ہیں سامنے۔ ہماری جو خاتون اول ہیں ان کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے
और न वो सियासी लीडर हैं, वो एक हाउसवाइफ हैं और उनको भी घसीटा गया। बुशरा बीबी वो एक घरेलू खातून है और जिस तरह सबकी माएँ बहनें जो हैं वो सांझी होती हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ कि उनको भी उस नज़र से देखना चाहिए। उनका किसी किस्म का कोई सियासी रोल जो है वो नहीं है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है। वो किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, वो किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी के ऊपर कोई बयानबाजी, कोई रद्द-ए-अमल नहीं देती। इस पर एक बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि फवाद चौधरी और शेरी मज़ारी ने तस्लीम कर लिया कि ऑडियो बुशरा बीबी की है। दोनों रहनुमाओं ने तस्दीक कर दी कि बुशरा बीबी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया और झूठे बयानिए की सरबराह हैं और गद्दारी के सर्टिफिकेट और इदारों के खिलाफ मुहिम की मास्टरमाइंड हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इदारों के खिलाफ मुहिम बुशरा बीबी चला रही हैं। बुशरा बीबी ने अपने तारीखी करप्शन छुपाने के लिए बैरूनी साजिश और गद्दारी का बयानिया घड़ा। बैरून मुल्क साजिश के झूठे बयानिए के चैंपियन अमेरिका से माफिया मांगते और मिन्नतें तरले करते पकड़े गए